دوستوں آج دولت کی وہ تسبیح دینے جا رہا ہوں۔ اگر آج یکم رمضان اور پہلی نو چندی جمعرات کے دن اپنے نسلوں کا رزق لکھوانا چاہتے ہو، 900 کروڑ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج یا رزاقوں کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کی قسمت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ ہے اور اللہ والوں، سب سے پہلے آپ تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس بار ماہ رمضان کا آغاز اس مبارک دن سے ہو رہا ہے جس کا انتظار اولیاء کرام بھی پورا سال کرتے تھے۔ آج یکم رمضان ہے اور یہ پہلی نو چندی جمعرات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دو عظیم شان طاقتیں ملتی ہیں تو آسمان سے رزق اور دولت کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں؟ اللہ والوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا یا رزاقوں کا جس کے ذریعے آپ کی رزق کے تمام بند تالے کھل جائیں گے۔ آج آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے تالا لگ جائے گا۔ اللہ رب العالمین رزق اور مال و دولت اس طرح سے آپ کو دیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج کا یہ عمل آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ آج کا یہ عمل آپ کی قسمت کو سنوار دے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے کروڑوں میں مانگنا چاہتے ہو تو کھل ڈل کے مانگ لو، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ احمتوں کا حامل ہے۔ تو اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح، آج کا یہ عمل آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ بس آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ اور پہلی نو چندی جمعرات جو ایک ساتھ آ گئی ہے، آپ لوگوں نے اس دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے۔ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ہے۔ تو دوستوں، آج کی یہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص کرنا ہے اور اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ والوں، آج رزق اتنا ملے گا کہ آپ لوگوں کے سوچ سے باہر ہوگا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ آج وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا انتظار میں خود بھی کر رہا تھا۔ اگر آپ یقین کریں، آپ کے سر پر قرضوں کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی جیبیں خالی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ برسوں سے اپنی گاڑی، اپنے بنگلے، اپنے گھر اور عزت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو ذرا رک جائیں، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس دن کا وہ خفیہ راز بتاؤں جس سے بند نصیبوں کے تالے سیکنڈوں میں کھل جاتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا دن یعنی نو چندی جمعرات آئے تو اس وقت عرش اعظم پر کیا دھوم مچی ہوتی ہے؟ عرش اعظم پہ کون سی خوشیاں منائی جاتی ہیں جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے؟ تو ایک حدیث کے ذریعے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 11 مہینوں تک اللہ رب العالمین جنتوں کو سجاتے ہیں۔ جنتوں کا مطلب آپ بولیں گے جنت تو ایک ہوتی ہے، جنت ہوتی ہیں ایک ضرور ہوتی ہے لیکن درجے الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے جنت المالا ہے، جنت الفردوس ہے، اور ہمیں جنت الفردوس کا سوال کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ 11 مہینوں تک جنت کو سجاتے ہیں اور آسمانوں کو سجایا جاتا ہے، صرف کس کے لیے؟ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے۔ اور اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ پاک نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ فرض کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، رب العالمین اس مہینے کے اندر ہر بندے کو بخشش کا پروانہ سنا دیتے ہیں، بشرط وہ روزے رکھے اور وہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ والوں، آج وہ اعمال آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا جو آپ کی نسلوں کو سنوار دیں گے۔ آج رزق اور مال و دولت آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے
تو وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ آج یہ یکم رمضان جو آیا ہے، یہ ماہ رمضان کی بہاریں جو آئی ہیں، جو ہوائیں چلی ہیں، جو سحری آپ لوگ آج پہلی کریں گے، اللہ والوں پہلی آپ لوگ سحری کریں گے، آج پہلی افطاری بھی آپ لوگ کریں گے، فجر کی نماز بھی آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ والوں آج کا دن بہت مبارک دن ہے، آج کا دن بہت برکت والا دن ہے، بہت رحمتوں والا دن ہے، اور آج جو عمل میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں وہ آپ کی قسمت کو پلٹ دے گا۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو یقین کریں آپ لوگ پچھتائیں گے، پچھتاوا آپ لوگوں کا مقدر بن جائے گا۔ لیکن اگر آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ اللہ والوں رزق ایسی جگہ سے آپ کو ملے گا کہ آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب اللہ والوں عمل کو ذرا سمجھ لیں کہ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہمارے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جا۔ میرے مولا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، بن مانگے عطا کرتی ہے۔ میرے مولا یہ وہ سردار مہینہ آ گیا ہے جس کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ میرے مولا اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنے کی اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر شے پہ تیری بادشاہت ہے۔ میرے مولا جو مانگا قبول فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو ہم سب کو جانتا ہے، ہم سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی تیرے علم میں ہے۔ تو میرے مولا ہمیں اپنے فضل سے، ہمیں اپنے اذن سے، ہمیں اپنے کرم کے صدقے ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور اس پورے جہان میں جہاں پر بھی قتل و غارت مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی ہیں، میرے مولا تو حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اب دین اسلام کو عروج دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے نصیبوں میں کامیابیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں لازمی آمین لکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے، آپ لوگ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں استغفار یہ وہ کلمات ہیں، یعنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ اور اللہ والوں جب مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا
ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں۔ اللہ والوں، ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔ اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ منفرد ہے۔ لیکن آج یکم رمضان ہے، آج پہلا رمضان ہے، پہلا دن ہے، چاند رات بھی کہیں گے، اس کو پہلا دن بھی کہیں گے۔ تو اللہ والوں، آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج کچھ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج کروڑوں بھی مانگو مل جائے گا۔ آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنے کی کوشش کریے گا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہترین طور پہ آسانیاں فرمائیں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، یا پھر کوئی لڑکی اپنے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، تو آپ لوگ رب سے مانگے، شرمائے نہیں، رب سے مانگے۔ رب ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کی پسند کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر پسند کا گھر یا پسند کی نوکری، جو بھی چاہیے، سب رب سے مانگے، رب کے دربار سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ والو، یکم رمضان ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اس سے بڑا تو اور کوئی مہینہ ہو نہیں سکتا، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ویٹ کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و قدیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے
बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है,
صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے کر لیا۔ اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس کو صدقہ کر دیں، اور پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا، خدا کا واسطہ پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا۔ پانی پہ دم کر کے اس پانی کو جب آپ لوگ پیئیں گے تو یقین کریں وہ روحانیت آپ کے اندر آ جائے گی کہ بس ناقابل بیان ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں کون سی بیماریاں پل رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام کی تمام بیماریوں کو ہمارے جسم سے نیست و نابود فرما دے گا۔ اب اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں یکم رمضان ہے، پہلا دن ہے، پہلا موقع ہے، اس کو خدا کا واسطہ غفلت میں مت گزارنا، لاپرواہی میں اس دن کو نہیں گزارنا، سو کر یہ کسی اور کاموں میں لگ کر مت گزاریے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں رحمتیں دینے کے لیے آتا ہے، پورے سال کی کامیابیوں اور رزق دینے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ لوگ کھل کے مانگیں، اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کے روزے رکھنے کی اور آج کا اس مبارک عمل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔